سورۃ النمل، اس سے آج ہم نے تراویح کی ابتدا کی کے بعد پھر سورہ قصص، سورہ عنکبوت، اس کی تلاوت ہم نے سماعت کی۔ سورہ نمل، نمل دراصل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے وہ لفظ نمل کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بادشاہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیا میں جن کو سلطنت دی گئی، ان دو بادشاہوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا، اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ دونوں کا ذکر اکٹھا اس وجہ سے ارشاد فرمایا تاکہ پتہ چلے عزت وہ سلطنت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جس نے ہمیں ماننا ہے اس نے کرسی کے اوپر بیٹھ کے بھی ماننا ہے، اور جس نے ہمیں نہیں ماننا اس نے چٹائی کے اوپر بیٹھ کے ہمیں نہیں ماننا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو بادشاہوں کا ذکر اکٹھا فرمایا، یعنی دنیاوی جو بادشاہ گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ سے زبور عطا فرمائی، اور جس طرح کا لحن، جس طرح کا انداز تلاوت حضرت داؤد کے پاس تھا، حضور فرماتے ہیں کہ پہلے اور بعد کے کسی بھی انسان کو اس طرح کا لحن نہیں ملا جس طرح کا حضرت داؤد کے پاس تھا۔ یہاں تک کہ جب آپ زبور شریف کی تلاوت فرماتے، اگر دریا بھی چل رہے ہوتے تو وہ رک جاتے، جانور پرندے جو اڑ رہے ہوتے ہوا میں وہ بیٹھ جاتے، ہوا جو چل رہی ہوتی وہ ایک دم رک جاتی، درخت کے پتے جھک کر آپ سے زبور کی تلاوت سنتے۔ جلال اور جمال اتنا تھا کہ بعض اوقات قریب جو جانور آپ کی زبور کی تلاوت سنتے، وہیں پر ہی ان کی روحیں دنیا سے چلی جاتی، مردہ حالت میں وہ تلاوت کے بعد دیکھا جاتا کہ پائے جاتے۔ بانسری، یہ مزامیر کا جتنا سامان ہے، ڈھولکیاں اور جو بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ سب شیطان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اپنے سرداروں کے ساتھ مشورہ کر کے اس کو ایجاد کیا تھا۔ چونکہ داؤد علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی چیز اس کو مل نہیں رہی تھی، اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ زبور کے ساتھ جڑ رہے تھے، اور انداز بھی اگر ایسا ہو تو اس کے بعد پھر اللہ کی کرم نوازیاں کہ ان کو بولیاں بھی سمجھ آتی ہوں، اس کے بعد پھر جیسے جیسے چلتے جائیں اور پہاڑ ان کو اللہ کی جب تسبیح بیان کریں ساتھ وہ بھی ان تسبیحات کو سنیں، اور اختیار اتنے کہ انگلی کے ساتھ اشارہ کریں تو پہاڑ چلنا بھی شروع ہو جائے۔ تو شیطان نے پھر یہ بانسریاں اور یہ موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس نے پھر ان کو ایجاد کیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دین میں، اسلام میں موسیقی نہیں ہے، اسلام میں قرآن ہے، اور جو موسیقی کے انداز میں قرآن پڑھتا ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کو دین سے دور کہا گیا ہے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ روتے تھے اور زار و کتار روتے ہوئے تلاوت فرمایا کرتے تھے، روزے آپ کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور رات میں آپ عبادات جو ہے وہ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ ہماری مغرب کی رکعتیں 4 ہونی تھی، وہ 3 اسی وجہ سے ہیں کیونکہ چوتھی کے لیے آپ کھڑے ہو نہیں پائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 4 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تیسری کے بعد ہی اتنا روئے کہ زمین پر تشریف لے آئے، تب سے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں۔ باقی جتنی بھی ہیں وہ سارے انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہماری مغرب کی نماز منسوب ہے۔ تو صاحبان، داؤد علیہ السلام نے جیسے ہی دنیا سے انتقال فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی، اس کی میں جوانوں کو آج 2 ایک قیمتی نکتے اس واقعے سے دوں گا۔ ویسے تو واقعے میں اتنی طوالت ہے کہ بیان کی نہیں جا سکتی، وقت کے دامن میں اتنا گنجائش نہیں ہے، لیکن جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تخت دیا تھا وہ کیوں دیا تھا، اس کی ریزن کیا تھی، اس کی وجوہات کیا ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو گھوڑوں کا بہت زیادہ شوق تھا، گھوڑے پالتے تھے، گھوڑوں کو پیار کرتے تھے، اور جنگ کا اس دور میں بڑا عروج تھا۔
اور جنگوں کے لیے گھوڑے تیار ہوتے تھے، تو آپ کو اس وجہ سے گھوڑے رکھنے کا بڑا شوق ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھوڑوں کا بڑا شوق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی میں برکت رکھ دی گئی ہے، یہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو حضور کی بعثت کی دعا مانگ لی تھی، اسماعیل علیہ السلام نے گھوڑوں کے سلسلے میں اس طرف آپ کی توجہ تھی، واقعہ آئے گا پھر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب عصر کی نماز قضا ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب آپ کی زندگی میں بڑے بڑے خوبصورت گھوڑے تھے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے پال رکھے تھے اور آپ ان سے بڑا پیار اور لطف فرمایا کرتے تھے، تو غصہ آیا اور جلال آیا کہ ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز چلی گئی۔ تلوار پکڑی اور سارے کے سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیے۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ فرمایا تم نے زندگی کی ساری میراث، ساری کی ساری کمائی میری بارگاہ میں سجدے کی وجہ سے قربان کی، میں تمہیں ایسا تخت دوں گا جو ہوا میں اڑے گا، اس کے اوپر 1000 شیشے کے گھر بنائے جائیں گے۔ اتنا بڑا تخت تھا جناب سلیمان علیہ السلام کا جس کو ہوا لیے پھرتی تھی۔ 1000 شیشے کے گھر جنات سے اور انسانوں سے حضرت سلیمان نے اس کے اوپر بنوائے ہوئے تھے، اور اس درخت کے اوپر ہی آپ کی باندیاں اور آپ کی زوجات جو آپ کی بیویاں وہ رہا کرتی تھی، وہیں پہ آپ کے وزیر رہا کرتے تھے۔ جب موڈ ہوتا بادشاہ کا تو حکم آ جاتا صبح ہم سیر پہ جا رہے ہیں، تو نہ کسی پیٹرول کی ضرورت پڑتی اور نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت تھی، صرف حکم ارشاد فرماتے ہوا آج ہم فلاں علاقے میں جانا چاہتے ہیں، ہوا ایسے تخت کو اٹھاتی اور اٹھا کے لے چلتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ ایک احسن انداز کے اندر بتلایا ہے کہ جو ہماری خاطر قربانی دیتا ہے ہم اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ کئیوں کو ہم زندگی میں دیتے ہیں اور کئیوں کو ہم اگلے جہاں جا کے دیں گے، ضائع ہم کسی کا بھی نہیں کرتے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہم کسی کا ضائع نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، بائبل میں سلاطین کا جہاں پہ ذکر آتا ہے وہاں پہ اول میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے ہی 3 میل کی دوری سے چیونٹی کی آواز سنی تھی، جب چیونٹی کہہ رہی تھی کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم لوگوں کو روند نہ جائے تو اپنی اپنی بلوں کی طرف چلے جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولها، آپ اس کے قول سے مسکرائے، یہ آیت بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، آپ اس کی گفتگو سے اور اس کی بات سے مسکرائے، وقال، اور کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور اللہ التجا یہ ہے ان اعمل صالحا ترضاہ، ایسے کام لینا جو تجھے راضی کریں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے رکھنا۔ عاجزی اتنی تھی کہ اللہ نے بڑوں کو بڑا کچھ دیا ہوتا ہے لیکن ہوائیں پلٹ جاتی ہیں، انسان کو اپنا پتہ نہیں چلتا، اپنا ماضی بھول جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں آسمان کی طرف سر اٹھا کے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کو اللہ سے حیا آتی تھی۔ آپ کہتے تھے بادشاہ وہ ہے، بادشاہ اس کو مانتے تھے، اس وجہ سے حیا کرتے ہوئے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے اتنی بادشاہت عطا فرمائی تھی اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، 100 فرسخ پہ، یعنی تقریباً 1 فرسخ بنتا ہے 4 میل کے قریب 100 فرسخ پہ آپ کی صرف اور صرف آپ کا لشکر ہوا کرتا تھا۔ اتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن جب عاجزی کی بات آتی تو 3 دن، ایک روایت کے مطابق 40 دن اپنی رعایا میں لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، دروازے بند کرتے اور اندر روتے رہتے تھے، اللہ کی یاد مناتے رہتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر تم لوگوں نے غریب رہنا ہے تو پھر اس میں بھی تمہیں نبیوں کی مثال نظر آئے گی، اور اگر تم بادشاہ سلطنت میں ہو تو آؤ میرے سلیمان سے سیکھو، میرے سلیمان نے بھی بادشاہت کی ہے، ان سے سیکھو کہ زندگی پھر کیسے گزارنی ہے۔ ہم نے اتنا کچھ، اتنے اختیارات دیے، لیکن بتلاؤ نا پورے واقعہ میں کہیں پہ سلیمان نے کہا ہو کہ سارا کچھ میرے ہاتھ کا ہے۔ جس وقت ملکہ بلقیس کے بارے میں ہدہد نے بتایا، ایک
ایسی عورت ہے جو بادشاہت کر رہی ہے، ملکہ سبا ہے وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہدہد جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کی چیئر کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا تاکہ دھوپ جو ہے وہ آپ کے اوپر لشکارا آپ کی آنکھ پہ اور آپ کے چہرے مبارک پہ نہ پڑے۔ ایک دن ہدہد صاحب غائب تھے تو آپ نے پوچھا یہ لشکارا میرے چہرے کے اوپر پڑا، یہ ہدہد کدھر ہے؟ بادشاہ تھے تو جلال آیا تو فرمایا واپس آئے گا تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا آنے کی کوئی اچھی ریزنیبل وجہ بتائے گا۔ عقاب کو حکم ہوا کہ جا کے دیکھیں ہدہد کہاں ہے۔ اب ہدہد صاحب جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے نکلے، پرندہ ہے، زمین پہ ایسے منہ رکھ کے بتا دیتا ہے نیچے پانی صاف ہے یا نہیں ہے، فلٹر اور اس کی ساری شوائیں اللہ نے اس کی چونچ میں رکھی ہوئی ہیں، اپنی چونچ رکھتا تھا زمین کے اوپر اور بتا دیتا تھا نیچے صاف پانی ہے یا نہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام اس سے پانی نکلوا کے وہاں سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو اڑتا اڑتا جناب ملکہ سبا یعنی بلقیس جو ہے اس کے علاقہ میں چلا گیا، اس کا نام ہدہد کا یافور تھا۔ وہاں پہ ایک سبز باغ دیکھا، اس باغ میں بھی ایک ہدہد بیٹھا تھا، اس کا نام یافیر تھا۔ اس کو ساتھ ملاقات کر کے اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں تو سلیمان بن داؤد جو بادشاہ ہیں ان کا مرید ہوں۔ تو اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بلقیس کا مرید ہوں۔ اس نے کہا وہ بلقیس کون ہے؟ اور باتیں چلتی چلتی جب راز کھلے اس نے کہا یہ تو سورج کی پوجا کرتی ہے۔ یہ ہدہد مسکرا کے کہتا ہے لے جی ہمارے تو بادشاہ کا کام ہی یہ ہے، جب ان کو پتا چلتا ہے کوئی بادشاہ اللہ کی نافرمانی کرتا، اللہ کو نہیں پوجتا، وہ اس پہ لشکر کے ساتھ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ نہیں اب ملکہ بلقیس کی باری ہے۔ اب یہ بھاگا واپس کی طرف اور یہاں سے حکم ہوا عقاب کو جو کہ پرندوں کا سردار ہے، بادشاہ ہے، عقاب کو حکم ہوا کہ اس کو دبوچ کے لاؤ، کہاں پہ ہے؟ عقاب سب سے اونچی پرواز اٹھتا ہے، اس نے اوپر سے دیکھا تو وہ دور سے چلا آتا تھا، تو اس سے پہلے کہ گردن دبوچ لیتا تو منتیں سماجتیں کر کے ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ پھر آپ نے وہاں سے ایک ریٹن لیٹر لکھا بلقیس کو اور اسے ملکہ سبا کو کہا کہ اسلام قبول کرو ورنہ میں لشکر لے کے تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والا ہوں۔ اب مجھے یہاں پہ آپ کے سبحان اللہ کا ساتھ چاہیے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز نبوت سے اور انداز رسالت سے۔ سلیمان علیہ السلام لکھتے ہیں تو کہتے ہیں من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ ہے جی، من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ۔ وہ ابتدا کرتے ہیں اپنے نام سے، حضور ابتدا فرماتے ہیں اللہ کے نام سے۔ دیکھیں نا اب یہ انداز، یہ تو چیزیں میں نے رکھی ہیں 27ویں کے لیے کہ 27ویں رات جب آئے گی تو سارا کچھ اکٹھا کر کے حضور کی شان سنیں گے ہم کلام مجید کی روشنی میں۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ تھا جس سے رہا نہیں گیا کہ وہ ابتدا کرتے ہیں سلیمان کے نام سے اور حضور ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ ایویں ہی نہیں اللہ کو مان حبیب کی عبادت پہ، ایویں ہی نہیں اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں حبیب۔ سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی تھی، اے اللہ میں جو فیصلہ کروں وہ تیری حکمت کے موافق ہو، اللہ نے قبول کیا۔ اے اللہ دوسری دعا یہ ہے جو سلطنت مجھے دی قیامت تک کسی اور کو نہ دینا، اللہ نے قبول کی۔ تیسری دعا یہ مانگی اللہ بیت المقدس میں قیامت تک کوئی بھی نماز پڑھے تو اس کو مغفرت سے نیچے کچھ عطا نہ فرمانا۔ تو یہ 3 دعائیں مانگی، 2 تو ظاہر میں قبول ہوئی، علماء فرماتے ہیں تیسری بھی اللہ کی رحمت نے قبول فرما رکھی ہے۔ تو سلیمان ہو کے مقتدی ہو کے اتنی اتھینٹک دعائیں مانگتے ہیں جو قیامت تک کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ سوچئے پھر دامن مصطفیٰ میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تخت تھا بلقیس کا، بات چھڑ گئی طاقت کی، اس نے وہاں سے بھیجے تحفے منہ بند کروانے کے لیے کہ بادشاہ ہے سونے کی اینٹ دیکھے گا جو کہ ریشم کے اندر لپٹی ہوئی ہے، اتنی بڑی اینٹ بھیجی اور پتہ نہیں کتنی سونی کنیزیں اور باندیاں بھیجی اور بھی کئی قسم کے تحائف بھیجے۔ اس وقت وہ دیکھے تو غصہ آ گیا، کہا میں نے اسلام کی بات کی اور یہ مجھے تحفے بھیج رہی ہے۔ آپ نے ہدہد کو پیغام بھیجا اور اس کے بعد پھر نظام چلا کہ اب جناب جنگ ہوگی۔ وہ ڈر گئی، وہ وہاں سے چلی، ابھی وہ کچھ میل دور کے فاصلے پر تھی، ذہن میں خیال آیا اس نے وہاں سے مال بھیجا ہے، اللہ نے مجھے جو دیا وہ دیا ہے، لیکن اے ہدہد ادھر تو آ ذرا بتا اس کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ تو اس نے کہا حضور والا اس کا ایک تخت سب سے قیمتی ہے، وہ اس نے مکفل 7 دروازوں کے پیچھے اندر چھپا کے رکھا ہے، جو لمبائی میں 80 گز ہے،
چوڑائی میں 40 گز ہے اور اونچائی میں 30 گز ہے، اور 7 منزلوں والا سونے کا بنا ہوا یاقوت زبرجد سارے موتی اس کے اوپر جڑے ہیں، اس تک پہنچنا حضور ناممکن ہے۔ فرمایا بس پھر چلو بھائی، آج جتنے بھی میرے شاگرد ہیں سب کی آزمائش کا وقت آ گیا ہے، بتاؤ اللہ سے کتنا کتنا لیا اور کیسا کیسا لیا ہے، ملکہ بلقیس کا تخت ہمارے پاس پہلے کون پہنچائے گا؟ ایک عفریت جن کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور مجھے حکم کریں، فجر کا وقت ہے، ظہر سے پہلے پہلے آپ کے سامنے ہوگا۔ فرمایا یہ نہ ہو بلقیس پہنچ جائے، ہم نے اس کو تحفہ دینا ہے، اس نے بھی ہمیں تحفہ دیا نا، ہم بھی ایک تحفہ اس کو دیں گے، اس نے جو ہمیں دیا اس سے تو ہمیں فرق نہیں پڑا، لیکن جو ہم اس کو دیں گے نا اس کو عقل اس کی حیران ہو جائے گی کہ ہاں وہ صرف بادشاہ نہیں ہے، وہ ساتھ میں نبی بھی ہیں۔ پھر جناب آپ کا ایک شاگرد جن کا نام آصف بن برخیہ کہتے ہیں حضور مجھے حکم کریں، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا جو کہ 1500 میل دور ہے، 1500 میل دور ہے، اور یہ واقعہ سارا کلام مجید کا ہے۔ کہا 1500 میل دور ہے حضور، آپ نے صرف حکم کرنا ہے، تخت آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، چلو لے کر آؤ۔ اب توجہ کیجئے گا، انداز غلام کا دیکھیے گا کیسا ہے۔ کہا حضور جس سمت تخت پڑا نا آپ اس سمت اپنا چہرہ فرمائیے ذرا۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوتے آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور جس طرف ملکہ بلقیس کا تخت ہے اس طرف آپ اپنا چہرہ کیجئے ذرا۔ حضور سلیمان علیہ السلام نے اس طرف اپنا چہرہ کیا، کہا حضور اب آنکھ بند کر کے کھولیے۔ کہا آنکھ بند کر کے کھولی۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کمرے کے اندر سوراخ ہوا اور تخت نیچے کو گیا، وہاں سے نیچے کو گیا اور یہاں جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود پایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیا تھا اور یہ کیسے تھا آج تک عقل انسانی میں نہیں آیا، آنا بھی نہیں۔ بس کلام مجید یہ فرماتا ہے اس کے پاس، اس شخص کے پاس کتاب میں سے علم تھا، اس نے اپنا علم استعمال کیا اور پھر تخت کو جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا کر سلیمان علیہ السلام بھی سکتے تھے، جن کا شاگرد اتنی طاقت رکھتا ہے تو کر تو یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بتلانا تھا اور بہت سے عقدے کھولنے تھے جو میری اور آپ کی عقل کو ضبط کر سکتے تھے، ان کے اوپر آپ نے حکم ارشاد فرما کے، اور جیسے ہی دیکھا گیا اب وہاں پہ تو صدائیں بلند ہوئی، کیا بات ہے کیا بات ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرا نہیں، یہ نہ ہی آصف تیرا، نہ ہی فرید تیرا، اور نہ ہی جتنے بیٹھے ہیں ان کا، کسی کا بھی کوئی کام نہیں ہے، یہ سب کرم نوازی میرے رب جلیل کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا اور یہ آیا کیوں؟ لیبلونی، مجھے آزمانے کے لیے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ نہیں بنتا، یہ مجھے آزمانے کے لیے ہے۔ اوپر سے ملکہ بلقیس آ گئی، اس نے تخت دیکھا، تخت دیکھ کے کہتی ہے اوہ یہ میرا تخت یہاں کیسے؟ فرمایا اب پتہ چلا اللہ کے بندوں کے پاس کیا کیا کچھ ہوتا ہے، لہٰذا اب تمہیں عبادت کے لیے یہاں پہ سر جھکانا پڑے گا۔ پھر قاری صاحب نے آج تلاوت کی اور سینہ ٹھار دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے کہا اسلمت مع سلیمان، آج کے بعد میں ملکہ بلقیس جس کے 12,000 سردار اور ایک سردار کے نیچے 1,00,000 کا لشکر، اتنی بڑی سلطنت کی میں تنہا مالکہ، اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی، آج میں اعلان کرتی ہوں کہ میں اپنے پچھلے مذہب سے توبہ کرتی ہوں اور حضور آپ کے رب کریم کے مہردانیت کی قائل ہو کے پوری زندگی مسلمانی کی بسر کروں للہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے سر جھکایا اور پھر یہ فرمایا آخری جملہ جو کہ آج کا میرا پیغام ہے، جو دوسرا نقطہ عرض کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی جان نکلنے لگی تو آپ نے اللہ سے عرض کی پروردگار جنوں کو پتہ نہ چلے کہ میری جان نکلے گی، میں دنیا سے جاؤں گا، جنات کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کلام مجید میں فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان کے اوپر موت کو قضا فرمایا تو کسی کو نہیں بتایا سوائے زمین کے ایک کیڑے کو جس کو دیمک کہتے ہیں، دیمک زمین کے ایک کیڑے کو بس۔ کہا اس میں حکمت کیا تھی؟ جناب سلیمان بتلانا چاہتے تھے قیامت تک کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں کو پڑواتے ہیں اور وہ لوگ جو جنوں سے سوال پوچھتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کی باتیں ان کو بتلاتے ہیں، وہ سب جو فراڈ پونیاں جتنے بھی ڈبے پیر تھے، ان سب کے لیے جناب سلیمان علیہ السلام نے نشانی چھوڑی
اور فرمایا کہ دیکھو اگر غیب جنوں کو پتہ ہوتا نا تو ان کا سردار دنیا سے چلا گیا، ان بیوقوفوں کو پتہ نہ چلتا، ان کے سردار دنیا سے جا چکے، اور وہ لوگ اسی طرح جناب مٹکے بھر بھر کے پانی لا رہے ہیں، اسی طرح سیمنٹ کے دابڑے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ وہ تو جب جناب ایک عرصے کے بعد دیمک نے آپ کی لکڑی مبارک کو جب کھایا اور آپ زمین پہ تشریف لائے تو کہتے ہیں ہائے افسوس سلیمان دنیا سے چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیاں کرتے کرتے بھاگ گئے سارے جنات اور سارے جو ان کے پیچھے شیاطین تھے۔ لیکن جو جنات میں بھی جناب سلیمان علیہ السلام کے مرید تھے وہ آج بھی مسلمان ہیں، اور آج انہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، آج بھی وہ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ مکالمات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہاتھوں کو پڑھانے والا جو نظام ہے نا، اور اس کے بعد پھر جو پتے لگوانے والا نظام ہے، یہ سارے کا سارا خراب اور غلط بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ پڑھوانا حرام ہے، اس پہ لعنت کی گئی ہے جو اپنا ہاتھ پڑھاتا ہے، جو کسی کا ہاتھ پڑھتا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے نکلیے اور اپنی زندگی کے فیصلے اپنے رب کریم کے اوپر چھوڑیے، ایک اثر کی حفاظت کریں، اللہ آپ کو تخت پہ بٹھا دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔